عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ صلح امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے صلح کی تھی. تو یہ صلح کیوں کی تھی، اس کے وجوہات کیا تھے، اور جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹی ہجری میں مشرکوں کے ساتھ صلح کی تھی، جو صلح حدیبیہ سے معروف ہے، اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح کی تھی معاویہ کے ساتھ. اور پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ یہ میرا فرزند مسلمانوں کے درمیان صلح کرے گا اور خون بہنے سے بچائے گا. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور اعتقاد کا رکھنا لازم ہے، کہ جو حجت خدا ہے، جسے ہم امام مانتے ہیں، ان پر اعتقاد کا رکھنا اور ان کی اطاعت کا کرنا ہم پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے. اور جو بھی وہ راستہ انتخاب کریں گے وہ راستہ ہی حق ہوتا ہے. اور یہ کبھی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اس لیے کی کیونکہ وہ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، یا آپ میں شجاعت نہیں تھی معاذ اللہ. اگر دیکھیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر سید الشہداء امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہوتے تو آپ بھی وہی کرتے جو امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور امام حسن السلام اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے تو امام حسن بھی وہی کرتے جو کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہر امام کی موقعیت، جو تاریخ میں ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، وہ اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے بہترین ڈیسیشن لیا. یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمیشہ ہر امام اپنے زمانے کے حساب سے بہترین ڈیسیشن لیتا ہے، مگر ہمیشہ کچھ لوگ افراط اور تفریط میں گرفتار رہتے ہیں. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ دو قسم کے گروہ بڑے مشکل ایجاد کریں. ان کی وجہ سے مشکل ہوئی، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ حدیث موجود ہے. سید رضی نے آپ بیان فرمایا ہے اس حدیث کو کہ حلق فی صنفان محب غال مبغض قال، میرے معاملے میں دو گروہ ہلاک ہو گئے. وہ چاہنے والے کہ جنہوں نے غلو کر دیا میرے بارے میں، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، اور وہ میرے دشمن کہ جو میرے مقابل میں انہوں نے قیام کیا اور کھڑے ہوئے جو دشمنی میں کھڑے. یعنی میرے معاملے میں ایسے ماننا ہے جیسے خدا نے تم سے کہا ہے، مولا کائنات کے بارے میں، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ویسے ماننا ہے جیسے خدا نے ہمیں کہا ہے کہ انہیں کیسے مانو. یہی مشکلات دوسرے معصومین کے زمانے میں بھی پیش آئی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، معلومات حاصل کریں کہ کیوں مثلا اس حالات سے ائمہ معصومین گزرے، وہ حالات کیا تھے، کیوں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے صلح کی تھی معاویہ کے ساتھ، کیوں امام قیام نہیں کرے، کربلا کی طرح شہید ہو جاتے، اپنی جان دے دیتے، اور معاویہ جیسے شخص کے ساتھ صلح نہ کرتے. اور یہی چیز بعض لوگ جو امام کے ساتھ چاہنے والے تھے، امام کے، ان کا اعتراض یہی تھا کہ جب جیسے ہی امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خطبہ دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم ہر حالات کے مقابل میں کھڑے ہوں گے، کہ اگر ہمیں کو جنگ کرنا پڑا اور جان دینا پڑا تو ہم کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، جنگ کریں گے، اور اگر حالات ایسے رہیں کہ اگر ہمیں صلح کرنی پڑی تو ہمیں صلح کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. امام اس طریقے سے جب بیان کر رہے تھے تو اس میں بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام صلح کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، پروپوگنڈا یعنی دشمن کا جو پروپوگنڈا ہوتا ہے، یہ پہلے سے، کیونکہ معاویہ نے جیسے ہی دیکھا کہ مولا کائنات شہید ہو گئے ہیں تو اس نے فوری یہ پروپوگنڈا کیا ہے کہ امام حسن جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ صلح کر لینا چاہتے ہیں. وہ پہلے سے ہی وہ پروپوگنڈا کر دیا تھا کہ امام حسن خلافت کو واگزار کر دینے والے ہیں، معاویہ دے دینے والے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ کا مولا کے مقابل میں تلوار اٹھانا صرف اور صرف خلافت لینے کے لیے تھا.
کہ جو نتیجہ یہی نکلا آخر میں کہ جو امام حسن علیہ السلام سے صلح کی اور صلح کر کے خلافت کو اس نے لیا۔ تو اسی سے واضح ہوتا ہے کہ مولا کے مقابل میں بھی جو کھڑے ہوا اس کا بھی ہدف یہی تھا کہ وہ خلافت کو لے لیں۔ قتل عثمان کا بدلہ لینا یا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینا یہ تو بہانہ تھا، بہانہ تھا۔ اسے کسی کو کیا نہ بدلہ لینا تھا، نہ کسی سے کچھ کام تھا اس کو، نہ عثمان کی سے کوئی ہمدردی تھی، کوئی محبت تھی، بلکہ خلافت چاہیے تھا کہ جو اس نے بعد میں حاصل کی۔ اور سارے مسلمان اس پر متفق ہے اس بات کے اوپر کہ خلفائے راشدین جو کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں خلفائے راشدین صرف 5 تھے۔ مولا کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ بھی 5 مہینے خلیفہ رہے ہیں مسلمانوں کے۔ اس لیے آپ اہل سنت کے خطبوں میں آپ سنیے کہ خطبوں میں جہاں پر وہ لوگ صلوات پڑھتے ہیں تو 4 خلیفہ کے بعد 5ویں خلیفہ کے اوپر یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی وہ صلوات پڑھتے ہیں کہ وہ خلیفہ پنجم تھے، بس خلفائے راشدین کے بعد اب ختم، اس کے بعد سے خلافت کا دور ختم ہو گیا، ملوکیت کا دور شروع ہو گیا کہ معاویہ نے غلبے کے ساتھ، فوج کے غلبے کے ساتھ اس نے خلافت کو حاصل کر لیا۔ تو یہ تمام حالات جو امام کے زمانے میں دور میں تھے، یعنی کس حالات سے امام گزر رہے تھے۔ امام پر کئی لوگ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جو ہے سو آپ جنگ مت کیجئے، حالانکہ امام ابھی مولا کہنا شہید ہو کے 18 دن نہیں ہوئے، معاویہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر وہ شام سے نکل چکا ہے حملے کے لیے کوفے پر، اور یہاں سے مولا اپنے چاہنے والوں کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم وہی مقابلہ کریں گے کہ جو مولا کائنات کے زمانے میں مولا فرما رہے تھے کہ اس کو ختم کرنا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ امام نے فوج کو تیار کر کے، امام جب تیار کر کے بھیج رہے ہیں تو یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام سے کہ ہم اب تھک چکے ہیں۔ 5 سال کی جنگ آپ دیکھیں، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، 3 جنگوں کو جو مولا کے خلافت کے دور میں رکھا گیا۔ اس کے بعد مسلمان یہ کہنے لگے کہ ہم اب تھک چکے ہیں، اگر کب تک لڑیں گے؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو ہماری زندگی کا اصل ہدف خدا کی اطاعت ہے، اور خدا کی اطاعت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک فتنے ختم نہ ہو جائیں، یہ فتنے کو ختم کریں۔ مگر آپ دیکھیں کہ یہ جو انسان میں کمزوری آ جاتی ہے، ضعف ایمان کی وجہ سے ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر جو حجت خدا اور ولی خدا ہوتا ہے وہ بھی اکیلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایران نے ایک سیریل بنایا ہے تنہا ترین سردار بول کر، یہ سیریل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ایک تصویر کشی کی ہے کہ کیسے حالات تھے، کس حالات سے امام گزرے ہیں۔ خود امام کی فوج میں سے لوگ امام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، امام کی جانماز کھینچ لیتے ہیں امام کے پاس سے، امام پہ حملہ کرنے والے خود امام کے ساتھیوں میں سے۔ تو امام کے فوج میں سے امام کے جو سردار ہیں، جسے امام سردار بناتے ہیں، وہی سردار جا کر بک جاتا ہے فوج کے ساتھ، یعنی ہزاروں کے لشکر کے ساتھ وہ بک جاتا ہے۔ ابن عباس جیسی شخصیت کہ جو امام کے رشتہ دار بھی ہے اور امام کے اتنے معتمد ہے کہ لوگ یعنی خدا کی قسم کھا سکتے ہیں کہ جو ہے سو یہ شخص نہیں بک سکتا، مگر ابن عباس جیسی شخصیت بھی بک جاتی ہے 1 لاکھ درہم کے مقابل، 1 لاکھ۔ یعنی ایسے حالات تھے امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے حالات، جب فوج بک رہی ہے، سردار بک رہے ہیں، ایسے حالات میں امام کے مقابل میں صرف اب کچھ امام کے چاہنے والے ہیں کہ جو خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو الفضل عباس ہے، بنی ہاشم کے چند افراد ہیں، اور کچھ امام کے سچے چاہنے والے، سچے شیعہ امام کے ساتھ ہے۔ اب اگر امام یہاں پر قیام کرتے اور لڑتے اور اس راستے پہ شہادت تھی، مگر امام نے خود اپنے خطبے میں پھر کہا کہ کیونکہ معاویہ نے سفید ورقہ، بلینک پیپر اس نے سائن کر کے بھیجایا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو بھی صلح کے شرائط رکھیں گے میں صلح کروں گا۔ آپ لکھ دیجئے صلح کے شرائط، میں صلح کرنے کو تیار ہوں تاکہ مسلمانوں کا خون اس سے زیادہ نہ بہے۔ اب اس کے مقابل میں امام کے پاس کی فوج میں یہ حالات ہو رہے ہیں کہ ساری کی ساری فوج بک رہی ہے، سردار بک جا رہے ہیں،
امام کے پاس کچھ افراد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو امام نے کہا کہ اگر میں یہاں پر جنگ کروں تو یقیناً شہادت ہمارے لیے افتخار ہے، مگر اس حالات میں اگر شہید ہو جاتے امام تو ہمیشہ تاریخ میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ امام تخت خلافت کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو حالات ائمہ معصومین کو صحیح طریقے سے مطالعہ کر کر سمجھنا، تاکہ ہم اس دور کے بھی حالات کو سمجھ سکیں۔ ہمیشہ فتنے اٹھیں گے، یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے امام، کہ امام نے کیوں صلح کی تھی، وجوہات کیا تھے، یہ کیوں کمزوری آ گئی تھی آپ کے چاہنے والوں میں، کیوں معاویہ کے مقابل میں فوج نہیں تھی امام کے پاس۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں، کمزوری، دنیا کی محبت میں لاکھوں میں درہموں میں سونے اور چاندی کے سکوں میں بک رہے ہیں لوگ، تو سوچیں پھر کیسے امام جو ہے جنگ کرتے تلوار اٹھاتے۔ اگر امام لڑتے بھی شہید ہو جاتے تو ہمیشہ امام کے اوپر یہی رہتا کہ آپ جب معاویہ صلح کے لیے سفید ورقہ پیش کر رہا تھا مگر امام تلوار اٹھا کے شہید ہو گئے، تو یہاں پر شہادت ضائع ہو جاتی۔ امام نے یہاں پر ایک نقطہ کہا تھا اپنے اسی خطبے میں، کہا کہ میں اپنی اس قربانیوں کو ایک دوسرے وقت معین کے لیے، کہ جہاں پر بہترین وقت جان دینے کے لیے، اور وہ اشارہ تھا کربلا کا اشارہ تھا کہ ایک بہترین موقع کے لیے میں محفوظ کر رہا ہوں، تاکہ جب ایک بہترین موقع آ جائے، جب جو ہے قربانی دی جائے، جب کھڑا ہو جائے قیام کریں، اور جب جان دینے کا وقت ہوتا ہے۔ تو حالات کے حساب سے ائمہ معصومین علیہ السلام قیام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور حالات کے حساب سے پھر صلح کرتے ہیں۔ تو امام کی یہ صلح حدیبیہ کی طرح تھی کہ جو صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ رسول اللہ نے صلح کی تھی، امام حسن نے منافقوں کے ساتھ صلح کی۔ اور صلح نامے میں جو شرائط رکھے تھے، اس میں سے صلح نامے میں یہی تھے کہ معاویہ اپنے بعد پھر کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہ کریں، اور دوسری یہ کہ مولا کائنات کے اوپر جو سب و لعن ہو رہا ہے ممبروں سے، زانگاہ میں دیکھیں یعنی کیا حالات تھے مسلمانوں میں، کہ چوتھے خلیفہ تو مانتے تھے مولا کو، مگر بنی امیہ نے، معاویہ نے یہ سنت ڈالی کہ ممبروں سے لعنتیں کی جاتی تھی مولا کے نام پر، اور خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں، کہ جیسا کہ اب آج رائج ہے صلوات پڑھنا، مگر جب مولا کا نام آتا تھا تو لعنت پڑ جاتی تھی۔ ایک شخص تھا کہ جو جمعے کے خطبے میں اس نے مولا پر لعنت کرنا بھول گیا، اور جب جمعہ ختم کر کے جب وہ باہر نکل گیا تھا، بعد میں جب اسے یاد آیا تو اسی مقام پر اس نے لعنت کی، اور اس کے بعد اس مقام پر مسجد بنائی، اور اس کا نام بھی یہ رکھا کہ اس کو لعنت یاد دلانے والی مسجد۔ یعنی دیکھیں آج ہمارے پر انگلی اٹھاتے بولتے ہیں کہ تم لوگ لعنتاں کرتے صحابہ کے اوپر، تم لوگ لعنت کرتے ہو، تم لوگ کافر ہو جو ہمارے پاس انگلی اٹھاتے۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ خود مسلمانہ کرے تو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے لعنت کی بنا ڈالے کون تھے، اور کس کے اوپر لعنت ہوتی تھی سب سے پہلے۔ یہ مصیبت ہے اہل بیت کی، یہ مصائب ہے اہل بیت کی، کہ امام کو صلح کرنے میں رکھنا پڑا کہ مولا کے اوپر لعنت نہیں کی جائے گی، اور مولا کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں آپ کے جو شیعہ ہے، اور امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے جتنے بھی شیعہ ساتھ تھے، ان کی جان و مال حفاظت میں رہے گی، ان کے اوپر کوئی تجاوز نہیں ہوگا، ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام شرائط کے ساتھ امام صلح کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات اگر ہم اگر مطالعہ کریں، تاریخ کا سبق لیے، تو پھر ہم اپنے آنے والے امام کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے آنے والے امام کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور امام کو کہیں کہ امام آپ صلح کر لیجئے۔ امریکہ سے، آج ایران سے کہتے ہیں کہ بھئی ایران کیوں اتنا مقاومت کر رہا ہے، سٹینڈ لے رہا ہے امریکہ کے مقابل میں، اسرائیل کے مقابل میں، سپر پاور کے مقابل میں، گھٹنے ٹیک دیں، ہاتھ پھیلا دیں، وہ روٹی ڈالتے جائیں گا۔ امریکہ، اسرائیل آپ کو بہترین ویپنز، آپ کو بہترین ٹیکنالوجی، بہترین دولت، مگر آج دیکھیں ایران کھڑا ہوا ہے اکیلے، سپر پاور کے مقابل میں کھڑا ہے آج 35 سال سے، بلکہ آج وہ ایران کو گھٹنے نہیں ٹیک سکا بلکہ خود گھٹنے ٹیک دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے کہ دشمن کے مقابل میں آپ گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہیے، کہ ہمیشہ مقاوم ہونا چاہیے، مقاومت کے ساتھ ہونا چاہیے، استقامت ہونا، ثبات قدمی ہونا، ثبات قدمی۔ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ اور سیرت ہمارے لیے ایک سبق ہے، تاکہ ہم اپنی اگر اصلاح کر لیے
تو پھر امام کے ظہور کے زمینیں فراہم ہو جائیں گی، امام کے ظہور کے زمینیں فراہم ہو جائیں گے، زمینیں یعنی ان کے آنے کے وسائل، اسباب جو ہے مہیا ہو جائیں گے۔ اگر ہم صحیح نالج اگر حاصل کر لیے، یہ سبق لے لیے تاریخ سے کہ فتنوں سے، اختلافات سے، تفرقوں سے قوم ہمیشہ بٹتی گئی ہے، کبھی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے جس قوم میں اختلافات تفرقے رہتے ہیں۔